السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نے خوش خطی کے کورس میں بے توئیں تک بے سواد تک مشق کی تھی، تو اب ہم بے توئیں کی مشق اور اس سے آگے حروف کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف حروف کو اکٹھا لکھنے کی۔ تو بے توئیں کے بعد بے بے سواد کے بعد بے توئیں آتا ہے، تو بے توئیں اس طرح کر کے لکھیں گے ہم۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ یہ بے کی جو مشق ہے یہ اس طرح سے چلتی ہے۔ الف بنا کے ہم تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے ہیں توئیں کو، یہاں سے گلائی بناتے ہیں پیچھے کی طرف، جیسے ہم نے سواد کی گلائی بنائی تھی، تو یہاں سے ہلکا سا پاؤں بناتے ہیں رے کی طرح۔ یہ اس کی شیپ بنے گی، یعنی عام لکھائی میں اس کی یہ شیپ بنتی ہے جو کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب ہم کٹ مارکر سے یا کٹ پین سے لکھتے ہیں تو اس کی شیپ کچھ اس طرح سے بنتی ہے۔ یہاں سے بے بناتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے یہ اس کا پاؤں بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہلے نہ بنائیں گے تو توئیں کے ساتھ بن جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو واپس لے جاتے ہوئے ہم نے ہلکا سا اس کی نوک استعمال کرنی ہوتی ہے قلم یا مارکر کی، تو یہ سر جو ہے ذرا تھوڑا باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پورا پوائنٹ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری یہ ہو گئی۔ اور اگر ہم نے چھوٹے سائز کی جب لکھنی ہے تو بے توئیں جو ہے وہ ہماری آئے گی اس طرح سے کر کے، یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں اور یہ عام جو لکھائی ہے اس میں اس طرح سے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے فرض کریں چھوٹے مارکر یا پوائنٹر سے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ شیپ ہوگی، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بے کو جو ہے وہ ملاتے ہیں اس کے ساتھ عین کے ساتھ تو اس کی یہ شیپ بن جاتی ہے، بے کو ایسے، اور عین کی تھوڑی سی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے بنے گی عین کی، یا ایک دفعہ اوپر لے کے جاتے ہیں اس دفعہ، پھر ایک دفعہ تھوڑا پیچھے کی طرف لاتے ہیں، جتنا آگے جاتے ہیں اتنے پیچھے جاتے ہیں آتے ہیں، اور ہم پھر اس کو عین کو بنا لیتے ہیں جیسے ہم نے عین کی شیپ بنانا سیکھی تھی۔ تو یہ عین کی شیپ بن گئی جیسے کہ پہلے سے ہم نے عین کو سیکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا جو سر ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا، ایک دفعہ آگے جانا ہے، ایک دفعہ ایسے کر کے پیچھے کی طرف آنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی شیپ عین کے سر کی اچھی طرح سے سمجھ کے بنائیں۔ تو یہاں سے پھر اس کے بعد جب ہم کٹ مارکر سے لکھیں گے تو یہ بے کی شیپ وہی رہتی ہے جو ہم نے توئیں کے لیے استعمال کی تھی، لیکن یہاں سے کر کے تھوڑا سا موومنٹ اوپر کی طرف ہوتی ہے اور واپس آتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ سر اس طرح عین کا بنتا ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے جب اس کو چھوٹے پوائنٹر سے لکھنا ہے تو اس کا سائز یہ ہو جائے گا جیسے ہم عام اس کے اوپر لکھتے ہیں کاغذ پہ، تو اس کو بھی سمجھ لیں، اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ کتنی لائنوں میں آتا ہے۔ یہ جو سائز ہے یہ وہی سائز ہے جو ہم عام اردو کی رائٹنگ میں لکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے پیپر میں پین پہ وغیرہ سے لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ہم چھوٹے پوائنٹر کے ساتھ اس طرح کر کے لکھیں گے۔ اردو کا جو پوائنٹر یا وہ ہوتا ہے مارکر، کٹ مارکر 605 نمبر جو ہے اس کے ساتھ ہمیں اس طرح کر کے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بے توئیں اور بے عین کی مشق ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور مزید جو ہے ہم انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچھیں، رابطہ کریں اور جو ہے وہ میسج کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنا نمبر نیچے دیا ہوتا ہے، ہر ویڈیو کے نیچے نمبر ہوتا ہے، وہ دیکھا کریں، اور اگر کسی طرح سے بھی واٹس ایپ کرنا چاہیں واٹس ایپ کر کے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، میرے ایف بی پیج پر آپ سے کر سکتے ہیں، آپ آصف قریشی کے نام سے، پھر اس کے علاوہ آصف قریشی کیلی گرافر کے نام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔